بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ انصب لنا ربک، اب تیری پیڑھی تا سانو پتہ ہے، اپنے رب دی پیڑھی سنا۔ جبریل آیا، لاکھوں فرشتے، 70,000 دا مطلب 70 نہیں ہوندا، ب70,000 ملک نہیں، لاکھوں فرشتوں کے ساتھ جبریل آئے حرم شریف میں۔ یا رسول اللہ کہیے، اللہ کہتا ہے میں اپنا تنو دسنا میں کون ہاں، میری پیڑھی کی ہے۔ قل کہیے، ہوا وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ۔ کیا نام ہے؟ بولو سارے، اور زور سے بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ میں نے یہ اللہ کی تکرار کیوں کرائی ہے کہ یہاں سارے علماء، مفتی، مولوی، پڑھ لکھے، ان پڑھ سب خدا کہتے ہیں۔ او اللہ کا نام خدا نہیں ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مرکب نہیں ہے، مفرد ہے۔ خدا مرکب ہے، خود آ، یہ فارسی کے 2 لفظ ہیں، خود آ، بنا دیا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا۔ تو کہنا جائز ہے، کہنا جائز ہے، کہنا جائز ہے۔ کہ ستے ستے نہ سنے آجے کہ مولیوں نہ لڑن نہ لگ جاوے آجے کہ خدا آکھنا حرام ہے۔ حرام کوئی نہیں ہے، جائز ہے، جائز ہے، پر اس میں نور نہیں ہے، چونکہ میرے نبی کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا۔ میرے نبی نے، میرے رب نے کہا ہوا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ اللہ کی قسم، یہاں سے عرش تک نور پھیل گیا ہے۔ جتنے فرشتے ادھر کھڑے ہوئے ہیں سب کے سینے ٹھنڈے ہو گئے کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو صرف یا اللہ نہیں کہتے ہو، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحسیب، الکریم، الجلیل، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، جل جلالہ۔ کہو اللہ۔ اس اللہ میں یہ سارے نام آ گئے، اس اللہ میں یہ سارے نام ہیں۔ خدا میں کوئی نام نہیں ہے، ایک مطلب ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اور خدا آکھنا منع کوئی نہیں ہو۔ میرے تے فتوی نہ لا دے جے کہ کوئی مولویاں نہ ابھار دے وہ سارے اکابر نے خدا کہا ہے، یہ کون ہے روکنے والا؟ او بھائی، جو میرے نبی نے مجھے سکھایا میں وہ بتا رہا ہوں۔ اگر میرے نبی نے مجھے خدا بتایا تھا تو میں بھی خدا کہتا۔ اور تو مزے کی گل سناؤں، یہ بات مجھے کسی عالم نے نہیں سکھائی، سن 1985 کی بات ہے۔ میرا کراچی مکی مسجد میں بیان ہو، میں خدا 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 بولتا رہا۔
بیان کر کے میں پیچھے آ کے بیٹھ گیا، مجھے اس کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ اب ادھر تو مجمع میں آنا ہی میرے لیے ایک عذاب ہے، تو میں آرام سے بیٹھا تھا، تو ایک بزرگ آئے، لمبا قد، پتلے دبلے، پرانی جی واسکٹ، پران جا چولا، پران جا پجامہ، اور میں این کر کے بیٹھا ہوں، تھکا ہوا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ میں اٹھے ہی نہیں، میں جانتے نہیں، میں کہا جی وعلیکم السلام۔ کہا بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے، 85 کی بات ہے، میرے حافظے نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے۔ بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے، اللہ کا نام خدا نہیں ہے، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ لو جی، یہ مجھے کسی علامہ نے نہیں بتایا، اب میں بعد میں پتہ کیا ساتھیوں سے، برکت بن محمود کون ہے؟ کہ یہ مکی مسجد کے مقیم ہیں، وہاں وہ مہینہ دیتے تھے۔ تو وہ دن آج کا دن 42 سال ہو گئے، کدی منہ چو نکل جاوے خدا تا وکھری گل ہے، ورنہ اللہ کیا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے کل کائنات میں۔ قل هو اللہ، کہو وہ اللہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا۔ ایک کا دو بن جاتا ہے، اکیلا کا دو نہیں بنتا۔ فارسی میں اس کا صحیح مطلب ہے یکتا، جس کا دوسرا کوئی نہ ہو، وہ اکیلا۔ اکلا زندگی کیوں گزارتا ہے؟ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، ان کی بیگم فوت ہو، ہم مولیوں نو کون دے دوئی شادی؟ وہ بیچارے تھک کے ایک دن آکھن لگے یا اللہ کلا تو ہی سجنا ہے، بندہ تا کلا نہیں سجدا، میں نو کوئی میری کوئی شادی کرا دے یا اللہ، کلا تو ہی سجنا ہے۔ احد، وہ اکیلا ہے۔ کیوں اکیلا ہے؟ اللہ الصمد، صمد قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، اتنا طاقتور لفظ ہے کہ صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ انہیں کہو کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور تم ہر شے کے محتاج ہو، اس لیے وہ اکیلا ہے۔ یطعم ولا یطعم، یسقی ولا یسقا، یمیت ولا یموت، ینوم ولا ینام، یغیر ولا یتغیر۔ سبحان اللہ۔ ان سے کہہ دو کہ وہ سمد ہے، کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پرزے پرزے ہونے لگتی ہے، پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں۔ کب؟ جب کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کس بات پر؟ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، جب لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہ زمین آسمان پرزے ہونے لگتا ہے۔ یہ جیسے میں نے اس کو کر دیا ہے، لیکن میں روک لیتا ہوں کہ میں نے قیامت کے دن حساب لینا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، یہاں شربت بھی چلے گا، شراب بھی چلے گی، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، رشوت بھی چلے گی، دھوکے بازی بھی چلے گی، فراڈ بھی چلے گا، دیانتداری بھی چلے گی، سچائی بھی چلے گی، چاہے اس کے مان کرنے والے تھوڑے ہوں۔ یہاں یزید بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، شمر بھی ہوگا، اہل بیت بھی ہوں گے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان آگے آگا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ہاں فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فدكت الأرض والجبال دكة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة. واحدہ کے ساتھ رب نے تھپڑ مارے ہیں. قیامت کے منکر ہو جو مر گیا مٹی ہو گیا, آؤ تو صحیح ہے کواری, آؤ تو صحیح. میں نے صرف تمہیں قرآن قیامت کیسے ہوگی ویسے قرآن پڑھ کے بتا دیا ہے. الفاظ کے نور کو حاصل کرو. خلاصہ یہ ہے کہ جب زمین آسمان زیر و زبر کروں گا اور تمہیں قبروں سے نکالوں گا, یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفدون خاشعة ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون. آج قبریں پھٹیں گی. طارق جمیل صاحب نکلو گے, آج ننگے بدن نکلو گے. سارے پروٹوکول ختم, بادشاہوں کے, سارے دنیا کے انسانوں کے. آج ننگے, مرد بھی عورت بھی, نبی بھی, انبیاء بھی, رسول بھی. اول من یکسا ابراہیم, سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. تو وہ صمد ہے, بے نیاز ہے, سب کے بغیر سب کر سکتا ہے, کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. الم نجعل الارض مہادا, ہائے ہائے کہتا میں صمد ہوں, دیکھتے نہیں ہو میں نے زمین کیسے بچھائی ہے. والجبال اوتادا, پہاڑ میں نے کیسے گاڑے ہیں. وخلقناکم ازواجا, ایک نطفے سے مرد عورت میں نے کیسے بنائے ہیں, کسی ایک کی شکل ملا کے دکھاؤ. وجعلنا نومکم سباتا, وہ نیند کون لے کے آتا ہے. وجعلنا اللیل لباسا, یہ اندھیرا کون لے کر آیا ہے اللہ کے سوا. وجعلنا النہار معاشا, کون ہے جو اللہ کے سوا رات کو اندھیروں کو لے جاتا ہے اور دن کو روشن کرتا ہے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, کون ہے اللہ کے سوا. آج کل مونسون نے کیا شور مچایا ہوا ہے, سیلاب آ رہے ہیں, گھر ڈوب رہے ہیں, کھیتیاں ڈوب رہی ہیں. کون ہے لانے والا, کون ہے برسانے والا. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ, وہ ہے جو بجلیاں بھیجتا ہے, وہ کڑکڑاتی ہیں, وہ گرجتے ہیں بادل, وہ چمکتے ہیں اور دھوئیں سے پانی برسنا شروع ہوتا ہے. لاہور ڈوب گیا اور وہ ڈوب گیا اور وہ ڈوب گیا. قطرے ہیں کہ بند نہیں ہو رہے, کون کر رہا ہے. کأنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, پیچھے تیرے اللہ کی لگام ہے, تیرا اللہ بادلوں سے پانی برسا رہا ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, کون ہے دانے کو پھاڑ کے درخت بنانے والا. ایڈی ساری پنڈ دا ڈوکا ہوندا ہے اور ایڈی ساری ہوتی گٹھلی ہوندی, اسی 40 فٹ لمبا درخت کیویں نکل جاتا ہے. میرے گاؤں کے گھر میں 2 کھجور ہیں, 50 فٹ سے اوپر ہیں. وہ ایڈی ساری تک وہ دی گکڑ ہوندی, اس میں سے کون نکال رہا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا, روب دیکھو اللہ کے لہجے میں, ان اللہ فالق الحب والنوا, دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. اللہ ہے, دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. امن خلق السماوات والارض, کیا لہجے میں تکبر ہے کوئی تیرے رب کے سوا اس نے زمین آسمان بنائے ہوں. وانزل من السماء ماء, اور کون ہے اللہ کے سوا جو پانی برساتا ہے. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ, کون ہے اللہ کے سوا جو ان پر پھل لاتا ہے. یہ کہاں سے آ جاتا ہے. ابھی آم کا موسم ختم ہو رہا ہے, ہم باغ والے ہیں, میرا پیو دادا سارے نسلوں سے باغات کے مالک ہیں. آم کا درخت کڑوا, چھلکا کڑوا,
آم کی لکڑی کڑوی، لکڑی کے اوپر چھلکا کڑوا، ٹہنی کڑوی، پتا کڑوا، پانی پھکا، کھاد کوڑی، گوبر ناپاک، تے وچوں یہ چونسا کتھوں نکل آئے، یہ روٹول کتھوں نکل آئے، یہ دوسری کتھوں نکل آئے؟ وہی لمبی یہ بھنڈی بنیا کھلوتا ہے، اسے کون بھنڈی بناتا ہے؟ جی دوسری ہے، ایک ایڈا وڈا آم بنتا ہے، ایک کیڑا ہے جی فجری ہے، ایک ایڈا وڈا ہوتا ہے تقریباً کلو دا ہوندا فجری، یہ جی فجری ہے۔ کس نے بنایا؟ ایک کوئی فلسفی گزر رہا تھا، آم دیکھے، بڑا سارا درخت، چھوٹے چھوٹے آم، ایڈے ہندوانا ویکھیا، ایڈی ساری وال دے نال لگو، آندا بے رب تو بھی چنگا ہے، ایڈی ساری وال نال ایڈا ہندوانا، ایڈے وڈے درخت، ایڈے ایڈے امب، اوہائی گنجا، اتوں امب ڈٹھا، ایتھے آ کے وجہ تھا کہ ہنے سمجھ آ گیا، یہ ہندوانا ایتھے ہوندا تو میرا سر تو پاٹ گیا ہے، ہنے سمجھ آ گیا۔ وہ دیکھو تو صحیح رب کی کاری، میں کیسے بتاؤں؟ ان فی خلق السماوات والارض، کدھر کدھر سے قرآن لاؤں؟ او میرے بندو، او آسمان دیکھا کرو، او یہ دھرتی دیکھی کرو، اس میں سے غلہ کیسے نکل آتا ہے؟ یہ مکئی نکل رہی ہے، یہ کپاس نکل رہی ہے، یہ آلو کو کون سکھاتا ہے کہ تو اندر اگنا ہے، باہر نہیں اگنا، اندر اگنا ہے؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ کون ہے؟ بھنڈی کو لمبا کرتا ہے، ریشہ ڈالتا ہے، کریلے کو کڑوا کرتا ہے، آم کو میٹھا کرتا ہے، خربوزے کو سفید کرتا ہے، تربوز کو سرخ کرتا ہے، 60 فٹ اوپر ناریل کے اندر پانی پڑتا ہے، اب 20 فٹ چھت تے پانی جان واسطے ایڈی موٹر لاؤنی پندی ہے، کسی دن پانی نہیں ہوندا، نوکراں کو پوچھے دو پانی کیوں نہیں؟ جی موٹر خراب ہے، پانی کی میں چڑھا ہوئی ہے۔ یہ 60 فٹ کے ناریل کے درخت پر کون ہے اس اندر پانی پہنچانے والا؟ ان فی خلق السماوات والارض، وہ کدی غور تک کریا کرو، واختلاف اللیل والنہار، یہ رات کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ پھر دن کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ سورج کہاں سے نکل آتا ہے؟ یہ چاند کیسے چڑھتا ہے؟ یہ کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ تاروں کی جھلملاہٹ ہے، چاند کی کرنیں ہیں، سورج کی شعائیں ہیں، صبح کے وقت سارے مشرق کے افق نے سرخ جوڑا پہنا ہوتا ہے دلہن کی طرح، سارا مشرق سجا ہوا ہوتا ہے، اور مغرب میں پھر دلہن بنتا ہے سرخ جوڑا پہن کر۔ اللہ دکھاتا ہے جس رب نے یہ گھٹیا دنیا ایڈی سونی بنائی ہے، انہیں جنت کیسی بنائی ہوگی۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کبھی تم سمندر کا سفر کرو تو تمہیں یہ آیت سمجھ میں آئے جو میں بول رہا ہوں، اور جو سمندر میں جہاز چل رہے ہیں انہیں کون کراچی سے نیو یارک تک چلا رہا ہے، کون جدے تک چلا رہا ہے؟ ایک موج اللہ کی قسم پوری زمین کھا سکتی، چونکہ 29% زمین ہے، 71% سمندر ہے، ایک موج اللہ اٹھا دے ساری زمین غڑپ پہ۔ یہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے ویکھو تو صحیح ان کشتیوں کو کون لے جا رہا ہے۔ آج تو چلو بڑے ہو گئے، سائنس کی ایجاد، بڑے بڑے جہاز، جب لکڑیوں کی کشتیاں اور بادبانی کشتیاں وہ کہاں سے چلے؟ واسکو ڈی گاما پورے افریقہ کو عبور کرتا ہوا، اور وہ جا کر گوا کے ساحل پر اترا، اسے کون وہاں تک لے گیا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها۔ ایک زمین خشک پڑی ہے، رات کو بارش ہوئی، صبح دیکھا تو سبزہ ہی سبزہ، سبزہ ہی سبزہ۔ کس نے کیا؟ کون ہے وہ اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس میں ہر قسم کی مخلوق پیدا کر کے پھیلا دی۔
یہ چھوٹے چھوٹے پتنگے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ میرے رب کی قسم، میں تو پتنگے کو بھی دیکھ کر کہتا ہوں کہ یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ تو ہے میرے مولا۔ صرف سورج تیری گواہی نہیں، آسمان تیری گواہی نہیں، اے مکھی بڑی نکتے آ کے بہ بہ کے تنگ کر جاندی ہے، یہ بھی گواہی دے رہے کہ اللہ ہے۔ ہٹا تو صحیح، ایک باری دو باری ترے باری، اس آمنا ہی آمنا ہے، آمنا ہی آمنا ہے، آمنا ہی آمنا ہے۔ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ تھا، بڑا جابر، او دے منہ تے مکھی بوے ہٹاوے، مڑ بوے مڑ ہٹاوے، دربار لگا ہوا۔ آخر تنگ آ گئے، امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے تھے، کہنے لگے امام صاحب اے اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ انہوں نے فرمایا تیرے جے تکبر والے دا غرور توڑنا واسطے بنائی، این کیتی جا۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، قرآن یاد آ گیا۔ او میرے بندو ایک مثال سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جسے بھی پکارو گے، وہ بت ہوں، وہ ولی ہوں، وہ نبی ہوں، جسے بھی پکارو گے، من دون اللہ، من دون اللہ میں سارے آ گئے، سارے آ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، کسی سے کہو اے مکھی بنا کے دکھا دے۔ سارے انسان تو عام لوگ ہیں، سارے نبی، سارے رسول، چلو فرشتیاں نو جبریل نو میں آکھو یار ایک مکھی تو بنا دے، سارے سائنسدان، سارے ولی، سارے امام، سارے رسول، سارے پیغمبر، سارے کے سارے طاقتور کمزور آؤ کٹھے ہو، اللہ کہتا ہے ایک مکھی بنا دو، جو مکھی بنا دے تو مجھے چھوڑ کے اس کو سجدہ کر لینا، مجھے چھوڑ کے اس سے مانگنا شروع کر دینا۔ اور اگر وہ مکھی نہیں بنا سکتا، او بھیڑے ہو کیوں مینوں چھڑ کے مخلوق نو منگی جاندے ہو؟ مخلوق تھا آپ محتاج ہے، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ وہ مخلوق پتہ ہے کون ہے؟ جس سے اللہ نے پیدا کیا، جو نہیں تھا اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے موت دے دی، اسے وہ مخلوق ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ یہ کسی کے نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مرے ہوئے کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو کہنے کول منگ دے پے ہو جڑا آپ بھی جا قبر جا ستا ہے، وہ کول منگ دے پے ہو، وہ کول منگو جو شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ادعونی استجب لکم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ويقول منگو جو کہہ رہا ہے ساری بادشاہی کا مالک میں ہوں، میری بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، مولا کل اللہ ہے، کوئی نہیں اللہ کے سوا، مولا کائنات اللہ ہے، کوئی نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی مولا کل ہے، اللہ ہی مولا کائنات ہے، اللہ ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ اللہ کا تو حکم تو چلتا ہی میرا ہے، وہ تو ہمیں بونے بونے بیٹھے ہیں، یہ وہ شطرنج کے مورے ہیں، اس کو بٹھا دو، اس کو ہٹا دو، اس کو موت دے دو، اس کو قبر میں ڈال دو۔ تو اللہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اس سے آگے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ اچھا چلو ایک اور کام کرو، اے مکھی توڑے شورے چوں سپ لے گئی، اس وچ اپنی ٹیوب پائی این کر کے وہ چھک لئی، چلو اینو نپیڑ کے تے شورا واپس کر لو، اے دودھ دا قطرہ واپس کر لو۔ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، وہ نہیں واپس لا سکتے۔ پتہ کیوں؟ جو ہی وہ دودھ، شربت، شورا اس کے اندر جاتا ہے تو ایک ایسا اس میں کیمیکل ہے کہ سارا اس کی شکل کو تبدیل کر کے اس کی غذا بنا دیتا ہے۔ اب تم اس کو نچوڑو گے بھی صحیح تو وہ دودھ نہیں ہوگا۔
ایک مکھی بتا رہی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد والصمد مالک الملک شہنشاہ اعظم۔ میرے نبی، یہ تو میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، اپنے نبی کی سناؤں کہ میرا نبی اپنے رب کی کیسے تعریف کرتا تھا، صبح بھی شام بھی۔ اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا، انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، کل شیء ہالک الا وجہک، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتوصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، أخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں۔ نبی، او اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کی تعریف سب سے بڑا عمل ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، میرے حبیب اٹھئے اور میری عظمت بڑائی کو بیان کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ایک ہی ہے۔ ایک بدو آیا مسجد میں، میرے نبی بھی بیٹھے تھے، اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ ہم تو دعا مانگتے نہیں، نہ ہی سانو پتہ ہے دعا منگنی کیویں، تے اے جڑی نماز تو بعد دعا منگی تھی، یہ تو ایویں ایک وہ رواج بنے ہویا، دعا کوئی نہیں ہے۔ دعا سنو کیسے مانگی جاتی ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، جس تک خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، ولا تغیرہ الحوادث، حادثات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا، ولا یخشی الدوائر، زمانے کے انقلاب سے متاثر نہیں ہوتا، یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطرے آج نہیں، پہلی بارش سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک جتنی بارشیں ہیں سب کے قطروں کی تعداد تو نے گنی ہوئی ہے۔ وعدد ورق الاشجار، دنیا میں جتنے درخت آ کے مک گئے، بالن بن گئے، جو موجود ہیں جو آئیں گے، سب کے پتوں کی تعداد تو جانتا ہے۔ وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں دن چڑھے جہاں رات جائے اس کے ذرے ذرے کو تو جانتا ہے، تو نے گنا ہوا ہے۔ یعلم مکائیل البحار، تجھے پتہ ہے سات سمندر میں کتنے من پانی ہے۔ مثاقیل الجبال، تو یہ پتہ ہے کہ پہاڑوں کا کتنے من وزن ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں تجھ سے کوئی شے چھپا سکے، ولا ارض ارضا، زمین میں طاقت نہیں کہ تجھ سے کوئی شے چھپا سکے، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پانی کا دباؤ بالکل ایسے کیما بنا دیتا ہے، اور وہ بدو کہہ رہا ہے تہ میں جو ہے نا وہ بھی تو جانتا ہے، جو کیڑا رینگ رہا ہے نا وہ بھی تو جانتا ہے۔ ولا جبل ما فی وعرہ، اور جو پہاڑوں کی غاروں میں ہے تو وہ بھی جانتا ہے۔ اب اس کو میں نے ترجمہ کر دیا، اب اس کا تم ردم سنو، الفاظ کی موسیقی سنو۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر، یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، یعلم مکائیل البحار ومثاقیل الجبال، لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ۔ یہ تعریف کر کے اب اس نے مانگا۔ مجھ سے لوگ مانگنے آتے ہیں، جب میں گاؤں میں ہوتا ہوں لائن ہوتی ہے
تو آتے ہی نہیں کہتے جی 1000 روپیہ دیو، او جی میری ماں بیمار ہے تے بڑی تکلیف ہے تے آپریشن بھی دا کراؤنا ہے۔ ایک میرا مراسی تھا، میں نے اپنے مراسیوں کے خرچے آج تک اٹھائے ہوئے ہیں، فوت ہو گیا، اس کی سارا خرچہ میں اٹھاتا تھا، پھر بھی مینوں چکر دیون آ گیا، دیرے چ آ گیا، او میاں مر گیا میں، او میری بیوی مرن والی ہے، اون دا آپریشن ہے، او مینوں 20,000 دے۔ میں کہا کیڑے ہسپتال چھے؟ اکھے کربلا ہسپتال چھے بیٹو، او پورے ضلع ملتان کربلا دے نال کوئی ہسپتال کوئی نہیں۔ پھر وہ زور زور دی ہسن لگ گیا۔ لیکن مرا 27 کی رات شب جمعہ تھی اور 27 رمضان کی رات تھی، میں نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اسے کبھی کسی کو حقیر نہ جانو، تو مانگنے والا آتی تھوڑا کہتا ہے، یہ جو کھڑے ہوتے ہیں کیسے منہ بناتے ہیں، حالانکہ سارا بناوٹی ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے کوئی یہی تو کرو۔ وہ تو دعا بھی گا کے مانگتے ہیں، ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں وہ گا رہے ہیں ان دن، وہ کبھی گا کے بھی کچھ منگی جاندی، وہ رو کے منگی جاندی ہے۔ پھر آخر میں اس نے دعا کیا مانگی؟ ہائے ہائے اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری آخری عمر سب سے اچھی کرنا، وخیر عملی خواتیمہ، اور میرا آخری عمل سب سے بہترین کرنا، وخیر ایام یوم القاک فیہ، اور میرا بہترین دن وہ ہو جب تیری میری ملاقات ہو۔ تو آپ نے بلال سے کہا بلال تیرے پاس کوئی شے ہے؟ کہا جی ہاں ایک سونے کی ڈلی ہے، کل لے آ۔ وہ لے آیا۔ آپ نے کہا او میرے بھائی ادھر آؤ۔ آپ اس کا نام بھی نہیں جانتے تھے، دیہاتی تھا، کوئی باہر سے آیا تھا۔ تو آپ نے وہ سونے کی ڈلی اٹھا کے اس کو دی، کہ یہ آپ کو گفٹ ہے۔ پھر فرمایا تمہیں پتہ میں نے تمہیں کیوں دیا یہ تحفہ؟ کہا رشتہ داری جو ہوئی، کہیں نہ کہیں تو عربوں کی رشتہ داری جوڑتی، کل صلۃ بینی و بینک، کہ یا رسول اللہ رشتہ داری کی وجہ سے؟ کہا نہیں 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 نہیں، هل تدری لما آتیتک؟ قال لصلۃ بینی و بینک، قال لا بل بحسن ثنائک علی اللہ، جو آج تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے نا، اس پر میں تمہیں یہ دے رہا۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم نے لوگوں کو اللہ سے متاثر کرنا ہے، اپنی آپ کو بھی اللہ سے متاثر کرنا ہے۔ وہ احد، وہ صمد، بے نیاز، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو زندگی دینے والا، وہ کسی سے زندگی لینے کا محتاج نہیں، سب کو دینے والا، کسی سے لینے والا نہیں، سب کو کھلانے والا، خود کھانے سے پاک ہے۔ اور لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میں کسی کا بیٹا ہوں۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے تو پھر کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ اب سوال اٹھا اگر وہ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، تو پھر ہے کیوں ہو جیا؟ تو اللہ نے آگے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ کوئی میرے جیا ہوئے تو میں تونوں دسا میں کیوں ہو جیا، وہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں تو کیا بتاؤں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم لا الہ الا اللہ کے داعی ہیں، ساری دنیا کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کام کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کھلانے پلانے والا نہیں۔ عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ لاتا ہے، کائنات اس کی مٹھی میں ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی بتانا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ، لا الہ الا اللہ۔ اگو بولو، بولو، پھر بولو۔ ہاں، اگر اللہ تک جانا ہے تو سید قریشی بننے کی لوڑ نہیں ہے، محمد ہی بن کے دکھا دو اللہ کو، محمد ہی بن کے دکھا دو۔ بنی اسرائیل کی روایت ہے، کوئی کچی پکی جی گل ہے،
اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے یہ جادوگروں کو اتنی جلدی ہدایت کیسے دے دی؟ وہ جڑے مقابلے چاہے ہیں اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ہدایت دی۔ موسیٰ کی نقل اتار کے آئے تو میں نے انہیں ہدایت دی۔ جب تم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارو گے اللہ کو اچھے نہیں لگو گے۔ بندہ نقل مار کے پاس ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ میں آپ پاس ہوندہ رہا، مجھے پڑھنے کا تو شوق ہی نہیں تھا، مجھے تو شوق تھا گلوکار بننے کا، مجھے تو ہزاروں گانے یاد تھے۔ یہ جو نعت خان نعتیں پڑھتے میں فوراً پکڑ لیتا ہوں، بشرطے کہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں، چونکہ 71 میں تبلیغ میں لگ گیا اور 62-63 سے میں نے گانا شروع کر دیا تھا، اور حافظہ میرا اللہ کا شکر ہے آج بھی اچھا ہے۔ مجھے اتنے گانے یاد تھے کہ مجھے خود نہیں یاد کہ کتنے یاد تھے، تو میرا ادھر زور لگا ہوا تھا، تو وہ نقل مار کے پاس ہو جاتا، پڑھنے کے شوق ہی نہیں تھے۔ اللہ نے ادھر جب پھیرا تو پھر میں نے جان ماری، پھر میں نے پڑھا اور جان توڑ کے پڑھا، اینٹ کا سرہانہ بنایا، پھٹی چٹائی کا بستر بنایا، اور 8 دن میں نے کپڑے نہیں بدلے جون کے مہینے میں کہ مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے دین سیکھنا ہے۔ میں نے اپنی جوانی کو تھکایا اللہ کے فضل سے، اللہ مجھے تکبر سے بچائے۔ اگر اس میں کوئی بڑائی کا بول ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے ریا سے بچانا، مجھے تکبر سے بچانا۔ اور محمدی نقل بھی اتارو گے تو اللہ پاس کر دے گا۔ اب کئی پاگل کہو جی پہلے اندر ٹھیک ہونا چاہیے پھر باہر ٹھیک ہوئے گا۔ میں کہا بچہ پہلے بنتا ہے کہ روح پہلے بن دی ہے میں بولو، پہلے بچہ بنتا ہے یا روح پہلے آتی ہے؟ تو پہلے باہر بنتا ہے پھر اندر بنتا ہے۔ جب تم باہر محمدی بناؤ گے تو اندر بھی محمدی ہو جائے گا۔ جب باہر محمدی اخلاق لے کے چلو گے تو اندر بھی اخلاق بھر جائیں گے۔ اللہ کو ایک پیارا ہے، ایک، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، میں قربان جاؤں، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے اور سورہ نساء کی قسم ہے، اور عجب قسم ہے کہ رب ہو کر خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ غور کرو میری گل تے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کوئی رب محمد اور ہے اور قسم اٹھانے والا اور ہے، لگتا نہیں؟ ایسے ہی لگ رہا ہے نا، مجھے تیرے رب کی قسم، وہ خود آپ ہے، آپ ہی قسم اٹھا رہا ہے۔ عربی میں یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں محبت ہے، شہد کی طرح ٹپک رہی ہے۔ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان قبول نہیں جب تک تم میری محبت، تمہاری ذات، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، ان سب سے زیادہ جب تک تمہارے دل میں میری محبت نہیں آئے گی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ نے حبیب بنایا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ الذی یتخلل حبہ فی القلب۔ کوئی مجمع میں جانا چاہے تو سیدھا تو نہیں جائے گا نا، ایسے ایسے جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل کے پردوں کو ہٹاتے 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 اندر جا کے بیٹھ گئی، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اندر بیٹھ گئی، اس میں بڑھنے کا معنی کوئی نہیں۔ پھر خلیل اسے کہتے ہیں جس سے ملاقات کا شوق بھی ہو اور کچھ عطا کا شوق بھی ہو، تو کوئی لب بھی جاوے تو ملاقات ہی ہو جاوے۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حب سے، حب کہتے ہیں دانے کو۔ دانے کی صفت کیا ہے؟ ایک کاشت کرو 700 ہو جائے گا، 700 کرو ہر دانہ 700 ہو جائے گا۔
پھر اسے کاش کرو ہر دانہ 700 ہو جائے گا، پھر اسے بو دو پھر 700 ہو جائے گا۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف زیارت چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو۔ خلیل وہ ہے جو دیدار بھی چاہتا ہو اور کچھ جھولی میں بھی چاہتا ہو۔ حبیب اسے کہتے ہیں جو کہتا بس تو مل جا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو مل جا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ سے جڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے محمدی بننا پڑے گا، محمدی روپ دھارنا پڑے گا۔ پاکستانی فوجی انڈین فوجی کی وردی میں آ جائے، کوئی اس کی قسموں کا اعتبار کرے گا کہ میں پاکستان کا وفادار ہوں؟ اس کا کورٹ مارشل ہوگا؟ نہیں، تو دشمن کے روپ میں آیا ہے، اور دشمن کے روپ میں نہ مرنا، اور محمدی روپ بنا کے مرنا، محمدی روپ بنا کے مرنا۔ اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا ہے، ایک ہی کو۔ آئے ہائے، ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا۔ یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ یا ابا ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد یا بین الماء والطین۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا۔ کیا شان ہے! آدم اور حوا کا نکاح پڑھا جا رہا ہے جنت میں، اللہ کہتا ہے مہر ادا کرو۔ آدم کہتے ہیں کیا مہر ادا کروں؟ میرا رب کہتا ہے تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ اللہ کے نبی پہ درود پڑھا کرو، کم از کم 300 دفعہ جو روزانہ پڑھے گا تو وہ کثرت میں آ جائے گا، اس کے لیے میرے نبی کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ میرے ساتھی ذمہ دار، میں حیران ہوں، ایک ہی گاؤں ہے، زمینیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تصویر، بڑی غلط زندگی تھی، اللہ نے ایک دم موڑا، اور اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے۔ ایک بار میں پوچھا اے ریاض پڑھتا کی ہیں؟ آندھا دروشی پڑھنا۔ میں کہا کتنا پڑھنا ہے؟ آندھا کوئی 10-12 ہزار روزانہ پڑھنا۔ اللہ اکبر، ذمہ دارہ بھی ساتھ ہے، کام کاج بھی ساتھ ہے، 10-12 ہزار روزانہ پڑھنا۔ اس نے تو میری گھماٹی کر دی۔ اور کم از کم 300 دفعہ تو درود پڑھا کرو اپنے نبی پر۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا أيها المزمل قم الليل۔ وہ جو رات کو نہیں اٹھتے انہیں کبھی اللہ کا عشق نہیں ملتا، جو راتوں کو نہیں اٹھتے وہ کبھی اللہ کا عشق نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب رات کو اٹھو نا، رات کو سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، بس تو قرآن پڑھ اور میں سنوں آسمانوں پر، تیرا میرا مکالمہ ہو۔ قم یا ایھا المزمل، رات کی ذمہ داری سمجھائی، یا ایھا المدثر
قم فانذر وربک فکبر، یہ سب میرے نبی کی نعت خوانی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے، ساری دنیا کو کہتا ہے مجھے راضی کرو۔ میں 1.25 گھنٹے سے کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تم گرمی میں جوڑ کے بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی قسم پتہ کسی نے کوئی نہیں کہ اس ہمارے عمل پہ اللہ کی رضا ملے گی کہ نہیں۔ میرے نبی نے، یہ واحد نبی ہے جن سے میرا اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ میں پسینے پسینے ہوں، تم بھی پسینے پسینے ہو، یا اللہ تو راضی ہو جا، پر پتہ موت پہ چلے گا، اس سے پہلے نہیں چل سکتا۔ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، منہ سے نہ نکالنا ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں کو عام طور پر دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم بڑے مخلص لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ نہ آکھیا کرو، توبہ کریا کرو، اخلاص موت پہ پتہ چلے گا، موت سے پہلے نہیں پتہ چل سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جن سے اللہ راضی تھا، جن کو جنت کی بشارتیں تھیں، عمر بن خطاب جیسی ہستی، خنجر لگا نماز میں، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، اور سارے صحابہ اپنی کشش سے ایمان لائے، اور عمر کو میرے نبی نے مانگا، یا اللہ یہ 2 عمر ہیں، ان میں سے ایک مجھے دے دے، اور میری درخواست ہے کہ عمر بن خطاب مجھے دے دے۔ مانگا عمر بن خطاب کو، بدھ کو رات کو یہ دعا مانگی، اور جمعہ رات کو عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا، اور 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، نماز کی حالت میں خنجر لگا، اور جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت علی اور حضرت حسن علیہ السلام پوچھنے آئے، تو گھبراہٹ تھی، تو حضرت علی نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں، موت سے نہیں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ یہ عمر کہہ رہا ہے، جو میرے نبی نے کہا میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے، مجھے کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، آپ نے دونوں کو اپنے ساتھ میں لایا ہوا تھا، اور پھر صحابہ سے فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو، یہ ابو بکر یہ عمر، قیامت کے دن اسی طرح ہم تینوں اکٹھے کھڑے ہوں گے، میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا۔ یہ وہ عمر ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر ہیں جس کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جو اللہ سے مانگ کے لیے گئے۔ یہ وہ عمر ہیں جو 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں کہ ایک دہریہ برنارڈ شاہ کہتا ہے اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا۔ یہ کسی مسلمان نے نہیں کہا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کیوں ڈر رہے ہو موت کے بعد؟ میرے ان کانوں نے سنا، میرے نبی نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے ابو بکر اور عمر۔ حضرت عمر کہنے لگے گواہی دو گے قیامت کے دن؟
کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ جب وہ چلے گئے تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، واحد کائنات میں خاتون ہیں جن کا حجرہ نبی کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی گئی، اور نبی کے بعد جو کائنات کے سب سے افضل دو ہستیاں ہیں ابو بکر اور عمر، جہاں ان کو جگہ ملی۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہیں دفن ہونا ہے۔ کیا میری ماں عائشہ کی شان ہے کہ یہ واحد امہات المومنین نہیں، کائنات کی عورتوں میں، کہ جن کے حجرے کو ایک خاتم الرسل اور دو ان کے صحابہ کے آرام کی جگہ منتخب کی گئی، اور واحد ہیں میری ماں عائشہ، آپ سب کی ماں۔ کسی نبی نے بیوی کی گود میں موت نہیں آئی، کسی نبی کو بیوی کی گود میں موت نہیں آئی۔ میرے نبی واحد نبی ہیں۔ اماں عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور میرے نبی کا سر اماں عائشہ کے یہاں سینے پر تھا، اور یہ ایسے، یہ یہاں لگا ہوا تھا ایسے، اور آپ ایسے بیٹھی ہوئی تھی اور ہمارے نبی کا سر یہاں تھا۔ یہ واحد نبی ہیں جو بیوی کی گود میں اللہ نے بلایا، اور واحد امہات المومنین میں، اور واحد امت کی ماں ہیں جن کی گود میں میرے نبی نے جان اللہ کے سپرد فرمائی۔ اور آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی، آپ نقاہت میں تھے، آخری وقت تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے، حضرت اماں عائشہ علیہ السلام کے بھائی، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ کی مسواک پہ نظر پڑنے لگی۔ اماں عائشہ نے پہچان لیا کہ یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا سر سے اشارہ کیا، تو نے اپنے بھائی سے مسواک لیا، اپنے منہ سے چبایا، اس میں لعاب داخل ہوا اور وہ نرم ہو گیا، ریشہ اپنے نبی کو دیا، آپ نے وہ اپنے منہ میں لے کر اس مسواک کو استعمال فرمایا۔ تو آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی میری اماں عائشہ کا لعاب ہے۔ مات فی سحری و نہری، کہ میرے لیے میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے اللہ کو جان دی، میری ٹھوڑی اور میری گردن کے درمیان میرے نبی نے اللہ کو جان دی۔ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ سے پوچھو، عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے، اور امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب میں بس عمر ہوں، اور اجازت دیں تو مجھے لے جانا، اجازت نہ ملے تو مجھے بقیع میں دفن کر دیں۔ جب وہ گئے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، سارا مدینہ رونا ہے، مدینے کے پتھر پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے جس دن عمر نے جان اللہ کو دی ہوگی۔ اماں جان، میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رونا اور تیز ہو گیا، جب تھوڑا ہچکی رکی تو فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا خامد میرا باپ اور میں، لیکن عمر چاہتا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میری طرف سے اجازت۔ واپس آئے، ابشر یا ابت، ابا جان خوشخبری ہو، اماں عائشہ نے اجازت دے دی۔ فرمایا بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کے دروازے پہ رکھنا، پھر دوبارہ اجازت مانگنا، اجازت ملے تو پھر مجھے اندر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ جب محسوس کیا کہ وقت آ گیا ہے تو باپ بیٹے کے گود میں سر تھا، کہنے لگے بیٹا وانی علی الارض، مجھے زمین پہ ڈال دے،
انہوں نے یہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ لیا، پلیاں تے رکھ لیا۔ وَيْحَكْ أَمَا سَمِعْتَ ضَعْنِي عَلَى الْأَرْضِ، تیرا ناس ہو، سنتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جوش میں آ گیا، فاروقی جوش، وہ مجھے زمین پہ ڈال۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے زمین پہ ڈال دیا۔ اور زمین پہ عمر کیا کر رہے ہیں؟ ایسے اپنے گال مٹی پہ رکھ دی، ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے، مٹی میں اپنا منہ مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی۔ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ عمر تیری ہلاکت ہے، تیری ماں کی ہلاکت، اگر تیرے رب نے تجھے معاف کی۔ میں آج کیسے کہوں کہ میں اللہ کے لیے کروں؟ یہ سارے تبلیغی بیٹھے یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اور نہیں کسی کو پتہ۔ عمر کہہ رہا ہے میرے رب تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ عمر جو میرے نبی نے اتنی بشارتیں دی، جنت میں ساتھ جانے کی بشارتیں تھیں، جان نکل گئی یہی کہتے کہتے وصیت فرمائی تھی۔ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، میت کو اٹھایا گیا، دروازے پہ لا کے رکھ دیا گیا۔ سارے مدینے میں آہو بکا تھی، چیخ و چنگاڑ تھی۔ عبداللہ بن عمر پھر گئے، دروازے پہ دستک دی، اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ نہ کیا کرو، اللہ کو دعوے پسند نہیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ روتی ہوئی باہر نکلی پردہ کر کے، اور عمر بن خطاب کو اندر داخل کیا گیا۔ جب میت رکھی گئی تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسی نے میرے ہاتھ کندھے پر رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی تھے علیہ السلام، اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تو یہی آئے گا، تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا کہ میں اللہ کے رسول سے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر۔ اور میں نے سینکڑوں دفعہ سنا کہ میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر اور عمر۔ میں نے اتنا سنا تھا کہ مجھے پتا تھا یہ ٹکڑا عمر کے لیے ہی ہے، یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ جن کی شہادت اسلام کے زوال کی ابتدا ہو گئی، جن کا نام سن کر کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آپ نے فرمایا میرے دو وزیر دنیا میں ہیں، ابو بکر اور عمر۔ میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، جبریل و میکائیل، وزیرا فی السماء ابو جبریل و میکائیل، وزیرا فی الدنیا ابو بکر و عمر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں عمر اگر رب نے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا، میرے لیے بھی مانگو اللہ مجھے اخلاص۔ 2 گھنٹے گلا پھاڑنے کے بعد میرا رب مجھے کہہ دے کذبت، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا، تو اپنا علامہ کہلانے کے لیے، خطیب کہلانے کے لیے کہہ رہا تھا، میرے لیے نہیں کہہ رہا تھا، میرے پاس کوئی عذر کوئی نہ، تم سے ہزاروں کا مجمع ہے، دعا کرو اللہ مجھے بھی آپ کو، جتنا یہ عمل ہے ہر عمل اس کی رضا کے لیے، لیکن دعویٰ کرنا توبہ 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 توبہ۔ تو زندگی کو محمدی بناؤ، بس کلمہ ہی سب کچھ ہے، باقی تو اس کے ساتھ لوازمات ہیں، نماز پڑھنی ہے،
روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اصل تو بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ میرے نبی نے کیسے زندگی گزاری؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ گھر کی زندگی سمجھا کر گئے، کبھی اپنی بیگمات کو تہجد میں نہیں اٹھایا۔ اور میں بہت بڑے بڑے ولی بزرگان کو جانتا ہوں جو بیگموں کو بھی ہدھا مار رہے ہیں، اٹھی تہجد پڑھ، اٹھی تہجد پڑھ۔ میرے نبی نے بیویوں کو نہیں اٹھایا۔ تمہیں یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ کس جگہ؟ کوئی مینوں بھی دسو۔ میں بھی بیوی نو جا کے ہدھا مارا، اٹھی تہجد پڑھ۔ میرے نبی اما عائشہ کے حجرے میں تہجد پڑھ رہے ہیں۔ حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو وہاں حضرت عائشہ کی ٹانگیں ہوتی تھیں، وہاں سجدہ ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ رکوع کے بعد جب سجدے میں جاتے تو اما عائشہ کی پنڈلی پر ایسے ہاتھ مارتے۔ یہ نہیں مطلب تھا کہ اٹھی تم ہی، مطلب تھا کہ ٹانگیں سکڑ لے۔ تو کہتا میں اپنی ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی، آپ 2 سجدے کرتے، جب آپ کھڑے ہوتے میں پھر ٹانگیں لمبی کر لیتی، پھر آپ دوسری رکعت میں آتے تو پھر مجھے ایسے کرتے، میں پھر ٹانگیں پیچھے کر لیتی، پھر آپ 2 سجدے کرتے، میں پھر پوری تہجد سے فارغ ہو کر پھر آپ ایسے لیٹتے تھے، ایسے ایسے اس ہاتھ کا سہارا لے کر ایسے لمبے ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر اما عائشہ بھی بیٹھ جاتی تھی۔ تہجد کے لیے نہیں اٹھایا، نہ وہ خود، ہو سکتا انہوں نے پہلے پڑھ لی ہو۔ ابھی تہجد کا وقت باقی ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، اذان تک اما عائشہ سے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ اور تم تو بیویوں سے پیار کا بولنا ہی بھول گئے ہو۔ دین مٹ رہا ہے تمہیں محبت کی پڑی ہوئی۔ میرے نبی نے تو کبھی نہیں یہ کہا یار۔ مسجد کا دین اور ہے، گھر کا دین اور ہے۔ گھروں کو بھی مسجد بنا دو، جہالت ہے۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو، کیوں اللہ کے دین کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہو؟ علموں باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں کرے عبادت، کافر ہو کے مرے دیوانہ ہو۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا علم و ذکر کے بغیر تبلیغ آوارہ گردی بن جائے گی، بن رہی ہے۔ میرے نبی اپنی بیویوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، تہجد کا وقت ہے، پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اما عائشہ کو لقمہ بنا کے کھلاتے تھے، کبھی کھوائے نہیں بیوی نے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا مجھے میری اور بیوی کی لڑائی بڑی ہوتی ہے، مجھے کوئی تویز دو۔ میں کہا ایک گل یاد رکھ لا، بیوی تے تویز اثر نہیں کردا، بھاویں اسمانہ تو لے کے آ جائے۔ تو انہیں میں نے تویزاں دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ عاملاں دی چاندی بنے ہو، نہ گیا کرو عاملاں کول، سارے ٹھگ بیٹھے جے، اللہ دا واسطہ ہی رہے۔ اوے عاملہ کول نہ گیا کرو، نہ گیا کرو، نہ گیا کرو، انہوں جداداں بنا لئی ہیں تانوں لٹ لٹ کے۔ اللہ دا واسطہ نے قرآن پہ ہویا ہے، وہ آخری صورتاں 2 کس واسطے ہیں؟ معوذتین ہر جادو کا توڑ ہے، آیت الکرسی ہر جادو کا توڑ ہے۔ قرآن موجود ہے، پھر عاملوں کے پاس جاتے۔ جب تک بد اعتقادی موجود ہے، عاملہ دی چاندی نہیں سونا بنے ہوئے۔ اور مجھے ایک نے بتایا بیچارہ غریب مسکین بن گیا عامل، اس ویلے 15 مربعاں دا مالک ہے۔ جہالت دا وڈا ہی جہان ہے۔ حجاج کی بیوی پہ جن آ گئے، کہاں سے واقعہ یاد آ گیا، تو اس نے ایک عامل کو بلایا، اس نے اتنا سا گیند نکالا لوہے کا چھوٹا سا، اس میں ایک کڑا تھا، اس پر پھونک ماری اور کہا یہ اپنے گھر میں دفن کر دو تو جنات بھاگ جائیں گے۔ کہنے لگا یہ ہے کیا؟ کہا اپنے 2 غلام بلاؤ، حبشی
انہیں 2 حبشی غلام بلائے، تو اس نے لوہے کا راڈ اس میں ڈالا، وہ کڑے میں، ان سے کہنے لگا کہ اس کو اٹھاؤ، انہیں زور لا لیا، وہ خودو نہیں چاہ سکے، کہنے لگا 2 اور بلاؤ، 4 حبشی غلام وہ کل کے رہ گئے، وہ چاہ نہیں سکے، کہا 2 اور بلاؤ، 6، 2 اور بلاؤ، 8 حبشی غلام اٹھا رہے تھے اور اٹھ نہیں رہا تھا۔ حجاج حیران پریشان، وہ کی کیتا ہی، اس نے کہا یہ تو میرا فن ہے، انہوں نے کہا چلو بھاگ جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، اس نے چھڑی وہ رنگ میں ڈالی اور کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اور یوں کیا، اللہ اکبر، اور یوں کیا، اور وہ خودو جا کے باہر ڈٹھا لوہے والا۔ 8 بندے نہیں چاہ سکے، ایک آیت پڑھی اور ایک چھڑی سے یوں اٹھا کے باہر پھینک دے گا، دفع ہو جا۔ تاریخ یہ نہ کہے کہ حجاج جادوگروں سے کام کرواتا تھا، حالانکہ ظالم سفاک ایسے یقین والا۔ وہ قرآن موجود ہے، میرے نبی کی دعائیں موجود ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے، کہ پھر کیا کروں؟ میں کہا جب کھانے پہ بیٹھو 1 لقمہ کھلا دیا کرو، منہ سے، ہاتھوں سے خود کھلا دیا کرو، 2 کھواتا کر۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا یہ بھی میرا تعویذ ہے، تو جا کرتا سے۔ کوئی 10 دن بعد اس کا فون آیا حال وال پوچھنے، میں نے گالی یاد آ گئی، میں نے کہا وہ میرے بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ آدھا شرم آمدی۔ میں کہا الو عورت نال لڑ دیں تینوں شرم کو نہیں آمدی؟ بیچاری کمزور عورت نال بھی لڑنا کوئی بنتا ہے مرد دا؟ بے غیرت ہیں وہ جو اپنی عورتوں کو بے عزت کرتے ہیں۔ میں کہا جا، دوپہر کا وقت تھا، میں کہا دوپہر کا کھانا ہے، اس کو 2-3 لقمے کھلا، پھر میرے پاس فون پہ بات کر۔ تو 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا میں نے جو پہلا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا نا، تو اس کا منہ تو ایسے ہو گیا اور مجھے ایسے دیکھا۔ پھر کہنے لگی تو یہ کر نہیں سکتا، یہ تمہیں کس نے پٹی پڑھائی؟ میں نے کہا مجھے مولی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی ایسے کہ اللہ مولی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے، اور کتنی اس نے دعائیں دی کہ جس نے تمہیں یہ بھی سکھا دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، حیات ہیں، بیمار ہیں بہت، تو ہماری راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، تو ایک دن میں نے فون کیا، ہمارے ساتھ ٹائم دیتے تھے، ان کی بیگم نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا قاری صاحب ہیں؟ ان کو قاری صاحب کہتے تھے۔ کہا جی کوئی نہیں۔ میں کہا اچھا کہہ دینا میرا فون آیا تھا۔ تو کچھ دیر بعد بڑے ہنستے ہوئے، مولانا آج تو بڑا عجب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگا تھارے مولوی کا فون آیا تھا، کنگڑ ایسے بولتے ہیں، تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ میں نے کہا ہے میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ کوئی نہ۔ کہ وہ کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہنے کہ 27 سال میں کبھی 1 دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ تو کہنے کہ میں سر کھجانے لگا، واقعی میں تو کبھی نہیں بولا تھا۔ کوئی نبی کی زندگی پڑھو، خدا دا واسطہ ہی نے علم و ذکر کے بغیر تبلیغ آوارہ گردی ہے۔ میرے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ہے، ان کی بات نقل کر رہا ہوں، گھر کا دین اور ہے، مسجد کا دین اور ہے۔ گھر مسجد نہیں بن سکتا، گھر ہے، مسجد ہے۔ میرے نبی لقمے کھلا رہے اور آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں، یار حد ہو گئی۔ چونکہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا نا، شروع میں 9-10 سال کی عمر، آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں اور گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، ایسے پانی پیتی، یہ ہونٹ لگے، پھر یوں رکھ دیا۔ آپ بھی کھانے میں شریک ہیں، آپ پیالہ اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا ہوتا تھا ان کو دکھا کر وہاں ہونٹ لگا کے پیتے تھے۔ یہ ہے گھر کا دین،
یہ مسجد کا دین نہیں ہے، مسجد گھر نہیں ہے، گھر مسجد نہیں ہے، یہ گھر کا دین ہے۔ آپ ان کو دکھا کے پھر عربوں میں اب بوٹیاں کھاون دا رواج کوئی نہیں، وہ وڈے ٹکڑے ہوندے ہیں، پوری ران اور پوری بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اٹھاتی گوشت کا ٹکڑا اور اس کو ایسے کاٹتی، ٹھیک ہے، اور سارا تو کھایا نہیں جاتا تھا، پھر رکھ کے روٹی کا ٹکڑا لینے لگتی تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں سے ام عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا نا ان کو دکھا کر ایسے ایسے، یہ ہے گھر کا دین، یہ گھر میں بناؤ، اس کو گھر کا دین کہتے ہیں۔ یہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ محبت پیدا کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب شیخ الاسلام ہیں، ان کے پیر، وہ ایک مرید کے گھر کھانا کھانے گئے، ان کو کھانا بڑا اچھا لگا، کہنے کہ کس نے پکایا؟ کہا جی میری بیگم نے۔ کہا انہیں بلاؤ۔ بوڑھے تھے ڈاکٹر صاحب، میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے، تو وہ آ گئی حجاب میں، تو کہنے لگے بیٹی آج آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا۔ وہ انہیں دھار دھار پا دیتی، رونا شروع کرتا۔ وہ ڈاکٹر صاحب ڈر گیا، بھائی ایک ہی بڑی، میں تو کچھ نہیں آ گیا، تعریف کی تھی۔ تو وہ کہنے لگے بیٹی کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا۔ کہا حضرت میں اس پہ بات نہیں، میں اس پہ روئی ہوں کہ یہ جو حضرت آپ کے مرید صاحب بیٹھے ہیں، میں 30 سال سے ان کی بیوی ہوں، انہوں نے کبھی ایک دن نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا بنایا، ایک دن کبھی نہیں کہا۔ گھر کا دین میرے نبی نے بتایا ہے۔ حضرت میمونہ کے گھر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے گھر کی باری ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پیشاب آیا، باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا، منجیوے لیے، ان کو شیطان نے چکر دے دیا، یہ تو مجھے چھوڑ کے کہیں اور